السلام علیکم پیارے دوستو، آج ایک اہم چیز کے بارے میں، جنگلی بوٹی کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ تلسی، بن تلسی، تلسیاں جو آپ کھاتے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ تلسی کے فائدے، یہ اہم ٹاپک ہے، اس پہ بہت ساری اہم معلومات ہیں۔ تلسی کیوں کھائیں، تلسی کے کیا فائدے ہیں، اس میں کون سی خاص بات ہے جو اس کا ذکر آج کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو تمام چیزیں ملیں گی، آپ یہ معلومات جان کے حیران ہوں گے اور تلسی کو بازار میں ڈھونڈتے رہیں گے۔ تلسی، بن تلسی، جنگلی تلسی، اس کے مختلف نام ہیں۔ ہندی میں اسے رام تلسی بھی کہتے ہیں، مرہٹی میں بھی اسے رام تلسی کہتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پیدا کہاں ہوتی ہے، یہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے پتے اور بیج استعمال میں آتے ہیں۔ شناخت کیا ہے؟ بن تلسی کے پتے گل ریحان کی طرح ہوتے ہیں، ریحان کے پتوں کی طرح متشابہ ہوتی ہیں، لیکن ان سے چھوٹے ہوتے ہیں، متفرق شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کا پودا عام تلسی سے چھوٹا ہوتا ہے، زمین سے قدرے اونچا ہوتا ہے۔ بو بیل کے یکے پھل کی بو کی مانند ہوتی ہے۔ پتوں کا مزہ لونگ جیسا ہوتا ہے۔ جب اس کے پتوں کو چباؤں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لونگ کھا رہے ہو۔ خشک ہو جانے پر پتوں کی بو جو ہے خوشگوار ہو جاتی ہے، بہت بھینی بھینی خوشبو ہو جاتی ہے۔ اس کے بیج قدرے چھوٹے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں۔ اس کے ایک حصہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے تلسی کا، ان کی جانب جو ہے نا محراب سا بنا ہوتا ہے۔ تلسی کی جب اس کے خواص کی بات کریں تو تلسی جو ہے نا گرم اور خشک ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے استعمال کے حوالے سے دماغ سے بات کرتے ہیں۔ زکام کے لیے اس کے پتوں کو سونگھنا بہت مفید ہے۔ تلسی کے پتوں کو سونگھنے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امراض چشم کے لیے اگر نزلہ زکام کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آتا ہو، اس کا رس آنکھوں میں لگانا بہت مفید ہے۔ نیز اس کے پتوں کا رس آنکھوں میں ٹپکانے سے نگاہ تیز ہوتی ہے، بینائی صاف ہوتی ہے، آنکھوں کا دھندلا پن، اجالا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کان کے درد کی بات کریں تو تلسی کے پتوں کو چبا کر یا تلسی کے پتوں کا پانی رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات، تلسی کے پتوں کا تیل بنا کے کاٹن پہ لگائیں، وہ کان میں رکھیں۔ اگر آپ ایسا 10 سے 20 دن کریں گے تو بہرا پن جو پیدائشی نہیں تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح نکسیر اگر کسی کے آتی ہو تو تلسی کا رس سرکے میں ملا کر ناک میں ڈالنے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ اس کے رس کو چھینکیں آ رہی ہوں، اس کا رس ناک میں ڈالنے سے ناک میں پھنسا مواد خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے پتے کو سونگھنے سے انسان کو بہت سکون ملتا ہے۔ منہ کی بات کریں تو اس وقت پتے چبائیں، اس کے پتے چبانے سے دانت آسانی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے پتے چبائیں، جن کے دانت کمزور ہیں، ہل رہے ہیں، وہ دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک زبردست اس کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ دانت کے درد کا علاج بھی ہیں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے بھی ہیں اور رسولوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ املی کے ساتھ اس کا پتوں کا رس کے ساتھ کولیا کی جائیں تو منہ آنا ختم ہو جاتا ہے، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ املی کے رس، املی ڈال کر اس کے پانی میں املی اور اس کا پانی مکس کر کے کولی کی جائے تو پھولے ہوئے مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھٹی ہوئی زبان ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حلق کی بات کریں تو پان میں ڈال کر کھانے سے یا اس کے پانی سے، املی اور تلسی کے پتوں کے پانی سے غرارے کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اس کے رس کو نچوڑ کر شہد کے ساتھ استعمال کریں تو سانس لینے میں کے جتنے مسائل ہیں، سانس لینا، دمہ، سانس کی نالیاں، بلغم، یہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص بات رکھی ہے۔ دمے کے لیے اس کے خشک پتوں کو جو شاندہ بھی لے سکتے ہیں، خشک پتوں کا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں، خشک پتوں کو پیس کر شہد میں ملا کر بھی لیں، تب بھی یہ دمے کے لیے، کھانسی کے لیے، سانس کے مسائل کے لیے بہت مفید ہے۔ دل کی بات کریں، اس خاص بات دل کے مریضوں کے لیے تلسی کے پتوں کا شربت بنا کر پینے سے دل کو بہت فرحت ملتی ہے، دل کو طاقت ملتی ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ معدہ تلسی کا رس شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے، معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جو جن کا احاطہ کرنا ایک آدمی کے لیے آسانی کے ساتھ ممکن نہیں۔ تلسی کے شربت اور انار کا شربت ملا کر استعمال کرنے سے پرانے سے پرانے پیچس، معدے کی خرابی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ معدے کی خرابی کے لیے تلسی کا شربت اور انار کا شربت ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جگر کی خرابی کے لیے تلسی کا شربت استعمال کرنے سے جگر کی سوزش، فیٹی لیور کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جگر خوب خون بناتا ہے، جگر اچھا ورک کرتا ہے۔ مثانے کی پتھری اور گردے کے ورک کی، کڈنی کے ورک کی جب بات کریں، اس کے پتوں کو، بیج کو پانی میں ڈبو کر رکھیں، پوری رات، صبح اٹھ کر وہ پانی استعمال کریں۔ اس سے مثانے کی، گردے کی پتھری خارج ہو جاتی ہے اور واش روم کھل کے آتا ہے، گردے واش ہو جاتے ہیں اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے یہ بہترین ہے۔ اور اس کے پتوں کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح کوئی چیز میٹھی تھوڑی سی ڈال کے، چینی یا شکر ڈال کے تھوڑا سا، یا شہد ملا کے تھوڑا سا پیے، یہ سوزاک کا بہترین علاج ہے۔ مردانہ کمزوری کی بات کریں تو اس کے خشک پتوں کو بطور قہوہ استعمال کرنے سے مردانہ انتشار میں اضافہ ہوتا ہے، مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زنانہ امراض کی بات کریں تو اس کے پتوں کا جوشاندہ دودھ ڈال کر چائے بنا لیں، اس کے خشک پتوں کا کی چائے بنا لیں، وہ ایسی عورت جس کو مہواری کھل کے نہ آتی ہے، اس کو دے دیں، مہواری کھل جائے گی۔ اسی طرح پستان کے ورم کے لیے اس کے سبز پتوں کا لیپ کرنے سے پستان کے ورم جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، ان کو راحت ملتی ہے اور پستان کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے پتوں کا سفوف بنا کر، اپنا قہوہ بنا کر بخار والے مریض کو پلانے سے خوب پسینہ آتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے، مریض کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اس کے پتے مرچ، کالی مرچ سیاہ کے ساتھ، 9 دانے کے ساتھ پیس کر پلانے سے نزلہ، زکام اور بخار سے فاقہ ملتا ہے اور پسینہ کھل کر آتا ہے اور واش روم کھل کے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے اور بخار سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس کے پتوں کا جو شاندہ، اس کے پتوں کا قہوہ، اس کے پتوں کا پانی خون کے فاسد مادوں کو دور کرتا ہے، خون صاف ہو جاتا ہے۔ جلد کے لیے اس کے پتوں میں لیموں تھوڑا سا ڈال کر اس سے نہانے سے، جلد پر لگانے سے جلد کی الرجی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی زخم میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو اس کے پتوں کا خشک پاؤڈر اس جگہ پہ ڈالنے سے زخم بھر جاتا ہے، بگڑا ہوا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بیج پانی میں بھگو کر یا اس کے پتوں کو پانی میں بھگو کر روٹی پکا کر کھائی جائے تو یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تلسی کے پتوں کو پانی میں بھگو کر اس پانی سے روٹی پکا کر کھائی جائے، روٹی بہت بڑی طاقت دیتی ہے اور جسم کو بہت بڑی فرحت ملتی ہے اور جسم صحیح طریقے سے نشو و نما پاتا ہے۔ ایسے لوگ جو تلسی کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں، تلسی کے بیج کا استعمال کرتے ہیں، ان پر سانپ اور بچھو کا، بھیڑ کا زہر اثر نہیں کرتا، قدرتی بات ہے۔ ایسے آدمی جو
تلسی کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں یا اس کا بیج کھاتے ہیں، ان پر سانپ، بچھو، بھیڑ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ اس کے پتوں کو کھانے کے طور پر، کھانے کے بعد اگر بچھو کاٹ لے تو زہر اثر نہیں کرتا، یہ گارنٹی والی بات ہے۔ بچوں کی کھانسی کے لیے اس کے پتوں کا رس شہد کے ہمراہ ملا کر دینا بہت مفید ہے۔ تلسی سے بہت سارے مرکبات ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی کل بات ہوگی کہ تلسی کے مرکبات کون سے ہیں۔